اور ایک چھوٹا سا اکاؤنٹ ہم بھی چاہیں گے کہ اس سورۃ بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کریں۔ یہ امریکہ میں کچھ اسٹوڈنٹس آتے تھے ہمارے پاس اسلامک سینٹر میں، تو ایک بار ہم سورۃ بنی اسرائیل پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارا جو کورس ہے کوئی کالج تھا یا کوئی یونیورسٹی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو کورس پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر مختلف جو فیتھ ہیں ان کے جو مذہبی صحیفے اسکرپچرز ہیں ان کے کچھ چھوٹے چھوٹے نمونے جو ہیں وہ کورس میں شامل ہیں، ہر مذہبی، ہر دھرم، ہر مذہب کے۔ تو کہنے لگے کہ جو اسلامی صحیفے سے، قرآن مجید سے جو حصہ اس کے اندر دیا گیا وہ اس سورۃ بنی اسرائیل سے ہے، اور کہنے لگے کہ یعنی حقیقتاً پڑھنے والا جو ہے جب اس کے یہ حصے کو پڑھتا ہے تو بالکل دنگ رہ جاتا ہے، یعنی حکمت اور دانائی جو ہے وہ ایسی کمال سمودی کی ہے اور تسلسل کے ساتھ چلتی ہے۔ پہلا جو ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، دیکھو تو بہت بڑی نشانیاں یہ رات اور دن۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو ہم نے اندھیری کر دیا، بجھا دیا، بے نور رکھ دیا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن چڑھاتے ہیں تو نور ہی نور کر دیتے ہیں اور حقیقتیں اس کے اندر دکھتی ہیں۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ دن کے اندر تم اپنا پورا کاروبار کرو۔ دیکھو یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ دن چڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کی سرگرمی کس طریقے سے شروع ہوتی ہے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اچھا دن کے اندر یہ تو کیا، صرف یہی مقصد ہے؟ دیکھو یہ جو اس کے اندر ملٹی پرپس، کثیر المقاصد، یہ جو اللہ رب العزت کی مخلوقات، اگر یہی جو دن اور رات ہے وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اس لیے بھی ہے کہ تم سالوں اور زمانوں کا اور کیلنڈرز کا حساب بھی کر لیا کرو۔ اچھا اب ذرا یعنی غور تو آپ کو کرنا ہی، کوئی دقت سے دقت اور کوئی ایکیوریسی سے ایکیوریسی ہے یہ دن کی حرکت ہو، اس کے پیچھے ایک اتنی بڑی دماغ کو چکرا دینے والی انجینئرنگ کار فرما ہے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ذرا پوچھو تو صحیح کہ جن لوگوں نے یہ کیلنڈرز کی سائنس ڈیولپ کی ہے اور یہ جو اوقات وغیرہ، یہ جو لیپ کا سال انہوں نے بنایا، اور لیپ کے سال کے بعد پھر جو ہے وہ پتہ نہیں اتنے سالوں کے بعد پھر انہوں نے ایک اور دن رکھا ہے کہ فروری میں اتنی باریک جو ہے وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کی ہم نے تفصیل دی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی گردن کے اندر ہم نے اس کی قسمت کا پروانہ لٹکا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہر انسان کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ اس کی گردن میں لٹکایا گیا ہے۔ یعنی آپ تصور کریں یہ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہا ہے اور اس کا جو گردن میں جو لٹکایا گیا ہے اس کا نوشتہ لکھا ہوا ہے یہ دوزخی ہے، اس نے دوزخ میں جانا ہے اور اس کا ہنس کر برا حال ہو رہا ہے۔ تو اچھا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کو جیسے ہی آتا ہے ایک لمبا نوشتہ ہم اس کے سامنے پھیلا کر رکھ دیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہے وہ تقدیر جو خدا نے اس کی لکھی ہوئی ہے، جس کو کہا ہے کہ اس کی گردن میں لٹکائی گئی ہے جو کچھ ہونا ہے، اور پھر ایک نوشتہ وہ ہے جو اس نے کیا ہے، اس کے اعمال ہیں۔ سبحان اللہ، آخر میں دیکھیں گے کہ وہ نوشتہ جو خدا نے لکھا تھا اور وہ نوشتہ جو اس شخص نے اپنے اعمال سے لکھا ہے ہو بہو ایک سے ہیں۔ اقرأ کتابک، وہ جو ہم نے لکھا تھا نا اس کو چھوڑو، جو تم نے لکھا ہے وہ پڑھو ذرا۔ اقرأ کتابک، اپنی اس کتاب کو، اپنی زندگی کی دستاویز کو ذرا پڑھو۔ سبحان اللہ، یہاں رکنے کا مقام ہے، تصور کریں یعنی کوئی حد سے حد آدمی کی زندگی کا ایک ایک عمل جو ہے وہ کسی کھاتے میں آ گیا ہو۔ آپ یعنی اتنی ذمہ دار زندگی
کا تصور جو ہے، یعنی کوئی چیز پیچھے اتنی ذمہ دار زندگی اتنی سنجیدہ ہے. یہ جو ہنسنے والے اور پوری زندگی کو مذاق اور لغو جو ہے وہ بنانے والے، ذرا سوچیں اس کو کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک حرکت جو ہے وہ باقاعدہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور لکھی جا رہی ہے. اقرا کتابک، پڑھ ذرا اپنی کتاب کو خود. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی کافی ہے اپنا حساب کرنے میں. اچھا، یہ ہم ظاہر ہے کہ پورا وہ نہیں کریں گے، بلکہ بیچ بیچ سے آیات جو ہیں وہ لیتے چلے جائیں گے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. دیکھو یہ عاجلہ کیا ہے؟ عاجلہ جو آج آپ کو مل گئی ہے، سبحان اللہ، اس کے لیے مناسب ترین لفظ بولا عاجلہ، جو نقد مل گئی ہے. اچھا ہے وہ اتنی بے اعتبار کی، اتنی مختصر. اب یہ جو ہے، یعنی اسے آپ کہتے ہیں نا جی، یہ 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی زندگی، یہ یعنی 60 اور 70 اور 80 سال کی یہ زندگی جو ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو چلیں اتنی سی مختصر سی زندگی بھی آپ کو دے دی گئی ہو. نہیں، روزانہ آپ جو ہیں وہ ایک دن لیتے ہیں. یعنی آپ کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو جو ہے نا وہ ودڈرا کرواتے چلے جا رہے ہیں کہ جی میرے پاس یہ اتنا سا تو پڑا ہے نا، جیسے آپ کے پاس ایک پیسہ ہوتا ہے. نہیں، وہ مطلب آپ جائیں گے، روزانہ جائیں گے اور وہاں سے وہ آپ کو اس دن کے کچھ پیسے دے دے گا. ہو سکتا ہے آپ کو 60 سال تک، 70 سال تک ملتے رہیں، لیکن اس کی بے اعتبار ہونا ذرا اندازہ کریں نا. تو عاجلہ جو ہے یہ ایک بہت مختصر اور وقتی اور فوری جو چیز ہے. تو تو اس پر ریچ گیا، من کان یرید العاجلہ، اس پر ہی ریچ گیا. اور اس سے یہ دراصل ہم نے کہا کہ اسلامی نظر کیا ہے، یہ ایک موقع ہے خدا کو پوجنے کا، خدا سے کچھ مانگ لینے کا. سبحان اللہ، یعنی دنیا کی یہ جو حیثیت ہے، اہل علم نے کہا کہ خاص اس حیثیت میں دنیا آخرت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ آخرت میں آپ جو مرضی کر لیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہونے والا نہیں ہے. مطلب آپ کہیں گے ایک سجدہ کہتے، ایک سجدہ اب مجھے قبول نہیں ہے. تو کچھ کر لینے کا وقت جہاں قبول ہوتا ہے وہ یہ جہان ہے. تو اس وجہ سے یہ تو ہماری اسلامی نظر تھی. تو جس نے اس رأس المال کو، اس اصل زر کو، اس کیپٹل کو اپنی ان وقتی خواہشات کے لیے استعمال کرنا چاہا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم بھی اس کو پھر یہ جلد کی چیز دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. یہ عجل کا مطلب ہوتا ہے پیشگی. جس نے پیشگی لینا چاہا، اس کا ایک مناسب ترجمہ من کان یرید العاجلہ، جس نے پیشگی ہی لینا چاہا اور اس پیشگی ہی پر مر مٹا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم بھی اس کو یہ پیشگی دے دیتے ہیں کہ جا کھا مر. لمن نرید، البتہ اس میں بھی یہ ارادہ ہمارا ہی ہوتا ہے جس کو ہم چاہیں. بہت سارے مرتے ہیں اس دنیا پہ، نہیں ملتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جتنی کتنی اللہ رب العزت دینے پہ آئے تو دے دیتا ہے. ثم جعلنا لہ جہنم، البتہ اس کے بعد پھر دائمی جہنم ہے. موقع تھا، واحد موقع کہ خدا کے آگے ہاتھ پھیلا لے، کچھ مانگ لے. اس دنیا کی واحد ڈسکرپشن کیا ہے بھئی؟ کچھ خدا سے مانگ لو، کچھ اپنا تمنا زبان پر لے آؤ، اپنی مراد خدا کو بتا لو. وہاں اس نے تم سے تمہاری مراد نہیں سننی، مراد سننے کے لیے اس نے یہ دنیا عطا کی ہے. تو اس کے ایسے شخص کے لیے پھر دوزخ ہے، اصلہ مذموما مدحورا، اس کے اندر ذلیل و خوار ہو کر وہ داخل ہوگا. ومن اراد الآخرۃ، ہاں جس نے آخرت کا یہاں ارادہ کیا، آخرت کی طلب اور جستجو کر لی، وسعی لہا سعیہا، اور جیسی اس کی کوئی کوشش ہوتی ہے ویسی اس نے کوشش کر لی. وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. یہ وہ چیز جو ہم نے کہا کہ یہ جو ہیومنس ذہن ہے وہ عمل کی فی نفسی ہی حیثیت کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، عمل
جو ایمان پر کھڑا ہو۔ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ خدا کو جاننا، خدا کو ماننا، اور تمام خیر جو ہے وہ خدا کے ساتھ منسلک کرنا۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی سعی جو ہے بے حد مشکور ہوگی، بے حد قدر پانے والی ہے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، دیکھو ہم ان دونوں فریقوں کو ان کی مراد دیتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ یہ جو کروڑوں اربوں میں کھیلتا ہے نا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس قدر ترس آئے گا آپ کو یہ آیت پڑھ کے، کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ، جو ہم سے یہ پیشگی لے رہے ہیں ہم ان کو بھی دیے جاتے ہیں، اور ہم سے جو آخرت مانگتے ہیں ہم ان کو بھی دیے جاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، خدا کی عطا کے اندر بھلا کون سی کمی اور کون سی پابندی ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اچھا دنیا کی زندگی میں دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، آپ ذرا دیکھیں، یعنی ایک شخص کی جھونپڑی اور ایک کا اتنا بڑا محل۔ اچھا آپ کہتے ہیں یا سبحان اللہ، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، وہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ اب یہ خدا کی ایک سنت ہے، تفضیل کی سنت، ایک کو دوسرے پر جو ہے وہ بڑھا دینا، اس کی مرضی، اور ہر جو اس کی مرضی کا کام ہے اس کے اندر حکمت ہے، مرضی بھی اس کی، حکمت اور دانائی بھی اس کی۔ ایسا کہا کہ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، آخرت میں اگر کبھی تم دیکھو سبحان اللہ، یہ جو تفضیل ہے نا، یہ جو درجہ بندی، ایک سے دوسرا اوپر، دوسرے سے تیسرا اوپر، کوئی حد و حساب نہیں ہے، درجات کے فرق کی کہتے ہیں کہ آخرت میں تو بے حد و حساب ہے یہ معاملہ۔ اچھا توحید کا بیان، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اور وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو، کوئی معبود نہ ہو روئے زمین پر، اور یعنی کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اب پیدا خدا نے کیا ہے، اس کے ساتھ ایک دو ہستیاں اور آتی ہیں، ظاہر ہے جس معنی میں خدا نے پیدا کیا ہے وہ معنی تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کسی اور معنی میں پیدا کرنا وہ کون ہے؟ وہ والدین ہیں تمہارے۔